دوستوں میری عمر اس وقت صرف 4 سال تھی جب میرے والدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ دنیا والے مجھے منحوس کہا کرتے تھے، اور تب بابا کی بے بسی بھری نظریں آج بھی میری آنکھوں میں محفوظ ہیں۔ وہ ایک اندھیری ٹھنڈ کی رات تھی جب قسمت نے مجھ سے میرے والدین چھین لیے۔ ایک ٹرک نے ہماری چھوٹی گاڑی کو ایسا کچلا کہ اگلی صبح پورا محلہ ہمارے گھر کے باہر افسوس کے لیے جمع تھا، مگر میرے لیے وہ صرف خاموشی کا آغاز تھا، ایک ایسی چپ جو کبھی نہ ٹوٹی۔ میرے بابا کے کندھوں پر بیٹھ کر میلوں دور کی سیر کا خواب دیکھنے والی وہ لڑکی اچانک ایک ایسی دنیا میں آ گئی جہاں مجھے گود لینے والا کوئی تھا ہی نہیں۔ میری دادی جو میرے ابا کے ساتھ ہمارے چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی، وہی میری واحد پناہ بنی۔ دادی کی گود میں سر رکھ کر میں اکثر روتی تو وہ مجھے سمجھاتی کہ بیٹی، قسمت کی ہونی کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ بس تو میری لاڈو ہے، اب تیری ماں بھی میں ہوں، تیرا باپ بھی میں ہوں۔ دادی کے نرم ہاتھوں کی شفقت ہی تھی جو مجھے آسرا دیتی، مگر وقت کا کام ہے گزرنا، سو وقت گزر جاتا ہے۔ میری زندگی بھی آہستہ آہستہ ایک ایسے موڑ پر آ گئی جہاں صرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ دادی کا اپنا گزارا بھی چچی کے سہارے تھا، کیونکہ چچا لمبے عرصے سے پردیس میں مزدوری کے سلسلے میں مقیم تھے۔ ان کی بھیجی ہوئی رقم سے گھر کا چولہا جلتا۔ چچی کو کبھی میرا ہونا اچھا نہ لگا تھا، شاید اس لیے کہ ان کا خیال تھا میں ان کے شوہر اور بچوں کے حق میں سے حصہ لینے آ گئی ہوں۔ دادی کی موجودگی میں وہ صرف دل میں کڑتی تھی، مگر جب دادی کی آنکھیں بند ہو گئیں، مجھے یتیمی کا اگلا زخم ملا۔ تب چچی نے دل کی بھڑاس نکالنے میں ہرگز کوئی کسر نہ چھوڑی۔ دادی کے انتقال کے بعد گویا میں اس گھر میں کسی کی بیٹی نہ رہی، محض ایک بوجھ بن گئی تھی۔ صبح اذان سے پہلے میری آنکھ کھول دی جاتی، چچی کی غصے بھری آواز سنائی دیتی، اٹھ جا بدبخت، تجھے اب اسی گھر میں پڑے پڑے کھانا ہے، تیرا کوئی وارث نہیں جو تجھے یہاں بٹھا کر رکھے۔ اور میں اپنے آنسو صاف کرتی، خاموشی سے اٹھ کر گھر کی صاف صفائی میں لگتی۔ میرے ننھے ہاتھوں سے اتنا کام نہیں ہوتا تھا، نہ ہی اتنا بوجھ اٹھایا جاتا، مگر کئی بار مجھ سے پانی کا ٹب گر جاتا اور پھر چچی کی مار سہنی پڑتی۔ میرے بدن پر اکثر مار کے نشان پڑے رہتے اور چچی کے بیٹے کو وہ نشان نظر آ جاتے جو عمر میں مجھ سے تھوڑا بڑا تھا، مگر اس کی زبان اپنی ماں پر گئی تھی۔ وہ بس طعنے دیتا، بس کر ثنا، اب تو کیا محل میں پیدا ہوئی ہے جو تو کام نہیں کرے گی؟ چچی تو تجھ پر احسان کر رہی ہیں، تجھے پال رہی ہیں، تیرا خرچہ اٹھاتی ہیں۔ واقعی کہتا تو وہ حقیقت تھا، کیونکہ میرے پاس اب اور کوئی جگہ نہ تھی، نہ والدین کا سایہ تھا، نہ دادی کی محبت۔ جب میں 15 سال کی ہوئی تو مجھے احساس ہونے لگا کہ دنیا میں میرا کوئی نہیں۔ چچی پورا دن کام کرواتی اور جو برتن چچی کے بچوں کے کھانے کے بعد بچے ہوتے، جن میں کبھی کبھی اتنا بچا کچا کھانا ہوتا جو وہ مجھے دے دیتی، لیکن اگر میں بھوک سے نڈھال ہو کر کچھ زیادہ کھانے کو مانگ لیتی تو ہمیشہ جھڑک دیا کرتی کہ یتیم کے آگے کوئی اتنا ہی ڈال دے تو شکر کر، اتنا بڑا منہ کھول کر مانگنے کی ضرورت نہیں۔ میری چچی اکثر محلے میں جا کر میرا جگہ جگہ تمسخر اڑاتی، لوگوں کی بچیاں تو نصیب والی ہوتی ہیں، اور ایک یہ ہے، نہ ماں کا سایہ نہ باپ کا، رولنے کے لیے رہ گئی ہے۔ میں چھپ کر سنتی تو میرا دل تو ٹوٹ جاتا تھا۔ یہ نہ صرف مجھے بھوکا رکھتی بلکہ کبھی کبھار تو یتیم ہونے کے طعنے دے کر میری روح کو زخمی کر دیا کرتی تھی۔ دادی کے بعد تو جیسے مجھے کوئی آسرا سہارا دینے والا نہ تھا، کوئی ہمدردی کے دو بول بھی نہ بولتا تھا۔ پورا دن کام کرتی اور پھر بھی رات کو اگر ایک لمحے کو آنکھ لگ جاتی تو وہ اٹھا کر جھنجھوڑ کر بٹھا دیتی۔ پورا دن کام کر کے تجھے نیند آتی ہے؟ ابھی جا کر چولہا دھو، کل محلے کی خالہ آئیں گی، گھر صاف لگنا چاہیے۔ میری عمر کی لڑکیاں جو اسکول جاتی ہیں کھیلتی کودتی ہیں، میں انہیں حسرت سے دیکھتی تھی۔ جی چاہتا میں بھی اسکول جاؤں، اپنی ننھی ہاتھوں سے کتاب کے ورقے پلٹوں، مگر میرے نصیب میں تو شاید برتنوں کا شور اور جھاڑو کی مٹی اور چچی کے طعنے لکھے تھے۔ اکثر چپکے سے دادی کی قبر پر جا کر بیٹھتی، آنسو بہاتی، دل کو ہلکا کرتی کہ اب آپ کے بعد مجھے یہاں کوئی پیار کرنے والا نہیں۔ زندگی کا ہر دن میرے لیے ایک جنگ کے برابر ہے جس میں ہارنا میرا مقدر بن گیا ہے۔ لوگ کہتے تھے اللہ یتیموں کا مددگار ہے، مگر میں سوچتی کاش اللہ مجھے بھی دیکھ لے، مگر نہ جانے کہاں سے وہ شہزادہ آیا جو میری بکھری ہوئی دنیا میں جیسے امید کی کرن لے آیا تھا۔ میرا لباس پھٹا پرانا ہوتا، چہرہ اتنا مرجھایا کہ جیسے صدیوں کی تھکن سمٹ آئی ہے۔ چچی کے گھر میں میرا کوئی حق نہیں تھا،
نہ کھانے کا نہ جینے کا، صبح کی چائے سے لے کر رات کے کھانے تک میری باری تب آتی جب سب سیر ہو کر کھا لیتے، بچا کھچا پھینک دیتے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا روٹی کا سوکھا ٹکڑا یا سالن کی خالی پلیٹ میرے حصے میں آتی۔ چچی کے بچے جو کہ میرے کزنز تھے، میرے سامنے بیٹھ کر اچھے اچھے کھانے کھاتے اور طنزیہ ہنستے کہ ماما اس لڑکی کے لیے بھی کچھ بچا لینا یا اسے ایسے ہی مرنے دو آج سے۔ اور چچی ہنستی ہوئی کہتی، مر بھی جائے گی تو کون سا اس کی ماں قبر سے اٹھ کر آئے گی اسے یہاں سے لینے۔ مجھے وہ دن آج بھی یاد ہے جب بارش میں چھت ٹپک رہی تھی، گھر کے بچے کمروں میں دبک کر بیٹھے تھے، مجھے چچی نے باہر صحن میں بھیجا کہ برتن دھو، تجھے تو اسی کام کے لیے رکھا ہے۔ ٹھنڈ کے مارے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، پانی کے چھینٹوں سے میرا وجود بھیگا ہوا تھا، اوپر سے تیز ہوا کے جھونکے، اف توبہ، اور میرے جسم پر موجود پھٹا ہوا لباس۔ ٹھنڈ کے مارے میں کانپ رہی تھی، میرے ہونٹوں سے بے اختیار نکل گیا، دادی کہاں چلی گئیں آپ؟ مجھے اس عذاب سے اب کون بچائے گا؟ میں نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے یہ سوال کیا تھا اور جواب میں صرف چچی کی چیخ سنائی دی، اونچی آواز میں بولے گی تو زبان کاٹ دوں گی، جا دفع ہو جا کر صفائی کر، نکمی لڑکی۔ اور پھر چچی کے بچے نئے کپڑوں میں گلیوں میں کھیلتے، عید پر نئے نئے کڑکتے جوڑے پہنتے اور مجھے ہمیشہ ان کی اترن پھٹے ہوئے کپڑے ملتے، جنہیں دیکھ کر میں شرم کے مارے پانی پانی ہو جاتی۔ محلے کی لڑکیاں خوشی خوشی اپنے نئے جوڑے دکھاتی تو میں چھپ کر آنسو صاف کرتی اور دل میں اللہ سے کہتی، یا اللہ، کیا میں اتنی بری ہوں کہ میرے نصیب میں نئے کپڑے نہیں؟ جب بھی کسی تقریب میں جانا ہوتا تو چچی مجھے پیچھے کر دیتی کہ کسی کو اپنی شکل نہ دکھانا، سب کیا سوچیں گے کہ میں نے اس گندی لڑکی کو اپنے ساتھ رکھا ہے۔ مجھے اپنی عزت خراب نہیں کرنی۔ وہ مجھے کسی اور کونے میں کہتی کہ دبک کر چھپ جاؤ۔ میں سوچتی، کیا میں اتنی گئی گزری ہوں؟ کیا اس دنیا میں یتیم کی کوئی عزت نہیں؟ رات کو سب سو جاتے تو میں چپکے سے بستر پر آنسو بہا لیتی، آسمان کو دیکھتی اور کرچی کرچی دل سے اللہ سے فریاد کرتی، یا اللہ، تو ہی سب کا مالک ہے، مجھے کب ان دکھوں سے نجات ملے گی؟ میرے کزن جن کے ساتھ کھیلنا میرا بچپن کا خواب تھا، وہی میرے خوابوں کا مذاق اڑاتے۔ کبھی کبھار جی چاہتا کہ بھاگ جاؤں اس گھر سے، مگر پھر خیال آتا کہ کہاں جاؤں گی؟ اس دنیا میں تو کوئی میرا ہے نہیں، نہ ماں ہے، نہ باپ، نہ دادی، بس اس گھر کی چار دیواری جو ہر دن میرے آنسوؤں کی گواہ بنتی جا رہی ہے۔ کئی راتیں ایسی گزری جب بھوک کی شدت سے پیٹ میں درد ہوتا مگر کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا۔ چچی کے بچے جب رات کو دودھ اور بسکٹ کھاتے تو میں دروازے کے باہر کھڑی صرف ان کی خوشبو سے پیٹ بھرنے کی کوشش کرتی تھی۔ یہی میرا ہر دن کا حال تھا، غریبی، تکلیف، ذلت اور رشتہ داروں کے طعنے، اور صرف ایک سوال اپنے دل میں دباتی کہ کیا میرے حالات کبھی بدلیں گے یا پھر نہیں؟ اور پھر آہستہ آہستہ ایک ایسی میں حسین دوشیزہ بن گئی جس کی مثال محلے بھر میں دی جانے لگی۔ میری گہری سیاہ آنکھیں، گھنے بال، سانولا مگر چمکدار رنگ اور پتلی سی کمر، سب میرے حسن کی گواہی دیتے۔ محلے کی بڑی بوڑھیاں اکثر چچی سے کہتی، ارے بھابھی، ہے تو یتیم مگر اللہ نے کیسی صورت دی ہے، ماشاءاللہ، اس کے نصیب چمکیں گے، بس اس کی شادی جلدی کروا دو۔ مگر ان کی یہ باتیں چچی کا دل سلگا دیا کرتی۔ اس کے اپنے بچوں میں تو وہ بات نہ تھی جو ایک یتیم لڑکی میں قدرت نے رکھ چھوڑی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ چچی کا ظلم پہلے سے زیادہ بڑھ گیا تھا، انہیں میری خوبصورتی کانٹے کی طرح چبھنے لگی۔ اب وہ مجھے گھر کے اندر بھی پردے میں رکھتی، نہ کسی سے ملنے دیتی، نہ باہر جھانکنے دیتی۔ خبردار، جو تم صحن میں نکلی یا چھت پر گئی، ارے سب کے جوان بیٹے ہیں، تجھے دیکھ کر سب کی نظریں اٹھتی ہیں، اپنی عزت کا خیال ہے تجھے یا نہیں؟ اور پھر اگر آئندہ میں نے تجھے ایسا کرتے دیکھا نا تو جوتے سے ماروں گی۔ چچی کے لیے میں محض ایک کام والی تھی، اور اب شاید خوبصورت نوکرانی جو اس کے دل میں حسد کا طوفان برپا کرتی۔ میرے کزنز کی بات کریں تو ان کی تذلیل کے انداز بھی اب بدل گئے تھے۔ چچی کی بیٹی جو کہ ان کی لاڈلی تھی، ہر وقت آئینے میں خود کو سنوارتی پھرا کر میرے آگے کہتی، کیا سمجھتی ہے خود کو؟ حسن پر اتراتی ہے تو؟ سن لے، ارے خوبصورتی سے کچھ نہیں ہوتا، آخر کو تو ہے تو یتیم نا، تو یتیم ہی رہے گی، کوئی اگر تجھے چنے گا بھی تو سوتن بنا کر۔ یہ بات سن کر میرے آنسو آ جاتے اور میں خاموش رہتی، کیونکہ جانتی تھی اگر زبان سے کوئی لفظ نکالا تو چچی جینا محال کر دیں گی۔
کئی بار جی چاہتا کسی سے اپنا درد کہوں، مگر کس سے؟ یہاں کوئی سننے والا تھا ہی کب؟ تنہائی میں اپنے بالوں میں انگلیاں چلاتی اور سوچتی، یا اللہ تو نے خوبصورتی تو دی ہے، مگر یہ تو میرے لیے عذاب بن گئی ہے۔ ایک بار چچی نے مجھے آئینے کے سامنے کھڑے دیکھ لیا۔ میں خود کو نہیں، اپنی بگڑتی ہوئی حالت کو دیکھ رہی تھی کہ میں کس قدر کمزور ہو گئی ہوں۔ چہرے کی رونق مرجھا گئی ہے، مگر چچی آگ بگولا ہو گئی کہ آئندہ اگر تو آئینے کے قریب گئی نا تو یہ آئینہ توڑ کر تیرے چہرے میں چبھو دوں گی۔ اور اس دن واقعی اس نے وہ آئینہ توڑ دیا تھا۔ اب میری خوبصورتی واقعی کوئی نعمت نہیں، میرے لیے ایک عذاب بن گئی تھی۔ محلے کے کچھ لڑکے جب گلی سے گزرتے تو نظر اٹھا کر مجھے دیکھتے، مگر میرے دل میں عجیب سا خوف بیٹھ جاتا۔ میں نظر نیچے کر کے بھاگ جاتی کہ کہیں چچی نہ دیکھ لیں، ورنہ پھر جو قیامت برپا ہوتی وہ میں ہی جانتی تھی۔ چچی کو بھی شاید یہ سب نظر آنے لگا تھا، اسی لیے اب وہ پہلے سے زیادہ پابندیاں لگا رہی تھیں کہ اس کے نصیب میں تو خاک لکھا ہے، حسن سے کیا ہوگا، آخر کو تیرے جیسے یتیم کے لیے سب بند ہے، سب دروازے بند ہیں۔ اور پھر ایک دن تو انہوں نے حد کر دی، جب چچی نے ایک رشتہ دار کو بلا لیا اور اس سے کہنے لگی، کاش اس یتیم سے جان چھوٹ جائے، کسی بوڑھے کو دے دوں شادی کے لیے تاکہ اس کا بوجھ اترے اور میرے بیٹوں کی خوشیاں بچیں۔ یہ سن کر میں تو کانپ اٹھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، یا اللہ، ابھی تو میری زندگی شروع بھی نہیں ہوئی اور یہ ظالم لوگ میرے نصیب کے فیصلے کرنے لگے ہیں۔ اب زندگی کی ہر صبح میرے لیے نئی اذیت لے کر آتی تھی۔ پورا دن کام، تانے، تذلیل، اور رات کو میں تنہا کمرے میں سسکیاں لیتی۔ میری جوانی کا ہر دن چچی کی غلامی میں گزر رہا تھا۔ اکثر سوچتی کہ شاید اللہ نے مجھے خوبصورت بنایا ہی اسی لیے ہے کہ میرا صبر آزمایا جائے، اور میں بھی دل میں امید رکھنے لگی تھی کہ کبھی نہ کبھی تو اس اندھیرے گھر کی دیواریں ہٹیں گی اور میرے حالات بدلیں گے، مگر آخر کب تک؟ یوں ہی دن رات غلامی میں قید تھی کہ ایک دن ہمارے گھر کی تقدیر بدلنے والا وہ ایک شخص آیا جس کی آمد نے میری زندگی میں امید پھیلا دی تھی، اگرچہ مجھے اس وقت اس کا احساس نہیں تھا۔ چچی کے شوہر یعنی میرے چچا کے عراق کے ایک دیرینہ دوست کا بیٹا، جو بیرون ملک پلا بڑھا تھا، امیر کبیر خاندان کا وارث، اچانک ہمارے دروازے پر آ گیا۔ اس کے ابا کسی کاروباری معاہدے کے سلسلے میں چچا کے پاس کبھی آیا کرتے تھے، اور اب ان کا بیٹا پہلی بار پاکستان آیا تھا تاکہ باپ کے کام کے سلسلے میں چچا سے ملاقات کرے۔ جب اس نے ہمارے صحن میں قدم رکھا تو چچی کے تیور بدل گئے۔ وہ جو ہمیشہ مجھ پر چیختی چلاتی رہتی تھی، آج ان کی زبان میں مٹھاس کھل گئی، چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ سج گئی۔ ارے ارے بیٹا عثمان، آؤ آؤ، تمہارے ابو تو ہمارے مہمان بنے رہتے تھے، اور مگر آج تم ہمارے مہمان ہو۔ انہوں نے خوش آمدید کہا اور مجھے اشارہ کیا کہ چائے بنا کر لاؤ، مگر خبردار ذرا بھی دیر نہ کرنا۔ میں پلو سنبھالتی، نظریں جھکائے دھیمی دھیمی چال چلتی کچن میں آ گئی۔ دل میں عجیب سا ڈر تھا، کون ہے، کون نہیں، کیوں آیا ہے، مگر دل کا دوسرا کونا ایک نرم سی امید کی سرگوشی کرنے لگا تھا کہ شاید اللہ نے میرے لیے بہتری کا سامان بھیج دیا ہے۔ جب میں چائے کی ٹرے لے کر باہر آئی تو پہلی بار نظر اٹھا کر میں نے اس شہزادے کو دیکھا۔ واقعی شہزادہ تھا، گورے چٹے رنگ والا، نقصک تیار، قیمتی کپڑے، سرخ و سفید رنگت اور ہلکی داڑھی، جیسے آسمان سے اترا کوئی خوابوں کا شہزادہ ہو۔ اس کی نظر جو ہی مجھ پر پڑی، ایک لمحے کو تو وہ بھی ٹھٹک گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کے رنگ میں نے واضح طور پر دیکھ لیے تھے۔ شاید اس نے گمان بھی نہ کیا ہوگا کہ غریب گھرانے میں کوئی اتنی سندر لڑکی پائی جاتی ہوگی، مگر پھر جلدی سے اس نے نظریں پھیر لی، شاید احتراماً یا پھر چچی کی وجہ سے۔ چچی نے اس کی توجہ ہٹانے کے لیے بات کا موضوع بدل دیا، یہ تو گھر کی نوکرانی ہے مگر یتیم ہے، اسی لیے رکھ لیا۔ چچی کی زبان سے یہ لفظ سن کر میرا دل خون کے آنسو رو دیا۔ میں آنکھوں میں آنسو دباتے ہوئے چائے کی ٹرے آگے بڑھانے لگی۔ اس نے خاموشی سے چائے پی اور ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی، ایسی نظر جو میرے دل کی دیواروں تک اتر گئی تھی، جیسے وہ میرے دل کا حال جان گیا ہو۔ اس کے بعد وہ کئی دن تک کبھی آتا اور کبھی چلا جاتا، کبھی کسی دوسروں دوستوں سے کاروبار کی بات کرنے۔ ہر بار میری نظر بے اختیار اٹھتی مگر فوراً جھک جاتی۔
مگر میں نے محسوس کر لیا تھا کہ اس کی نگاہیں بار بار مجھے تلاشتی ہیں۔ وہ جب بھی آتا چچی میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتی، جا چل چائے بنا کر لا، مگر عثمان کی نظریں میرے ہاتھوں میں کپ کپاتی ٹرے دیکھتی یا میرے جھکے ہوئے سراپے کو، تو ان میں ایک ہمدردی اتر آتی تھی۔ اور ایک دن حد ہو گئی، چچی نے مجھے اس کے سامنے زوردار تھپڑ دے مارا کہ چائے کیوں گرا دی، حالانکہ چائے اتفاقاً میرے ہاتھ سے گری تھی۔ بس اس دن میں اپنے آنسو نہ روک سکی۔ میری آنکھوں میں نمی دیکھ کر عثمان کا چہرہ لال ہو گیا۔ چچی اس کی موجودگی میں مجھے گھورتے ہوئے بولی، سنبھال لے اپنے ہاتھ ورنہ یہ دروازہ دیکھ رہی ہے نا، تجھے یہاں سے باہر پھینک دوں گی۔ عثمان کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھا گئی تھی۔ اس دن کے بعد اس کے رویے میں عجیب سی تبدیلی آ گئی۔ وہ اب زیادہ دیر بیٹھتا، مجھے کچن سے بلوا کر کام دینے کے بہانے بناتا تاکہ مجھے دیکھ سکے یا شاید مجھ سے بات کر سکے۔ کبھی کہتا پانی لا کر دو، کبھی کہتا کیا نام ہے تمہارا۔ میں ڈرتے ڈرتے جھجکتے ہوئے جواب دیتی۔ اس دن پہلی بار اس نے میرا نام لیا، اور جب اس نے ثنا کہا تو میرا دل تو کسی اجنبی دنیا کی سیر کرنے نکل گیا تھا۔ چچی نے بھی اس کے بدلتے اندازوں کو بھانپ لیا، اور اب وہ اور زیادہ میرے پیچھے پڑ گئی۔ خبردار جو اس سے بات کی، عزت دار لوگ ہیں، ان کے سامنے اپنی شکل نہ دکھانا۔ مگر شاید قسمت کچھ اور چاہتی تھی۔ عثمان کی نظروں میں میرے لیے دن بدن ہمدردی بڑھنے لگی تھی۔ وہ خاموش نظروں سے جیسے کہنا چاہتا تھا، تم اکیلی نہیں، میں سب دیکھ رہا ہوں۔ ایک دن اس نے جاتے جاتے چچی سے کہا، خالہ آپ کی ثنا بہت صابر ہے، اللہ اسے خوش رکھے، اس کی قسمت اچھی کرے۔ چچی کے چہرے کی رنگت اڑ گئی، اور میرے دل میں پہلی بار امید کا دیا جل اٹھا تھا۔ شاید اللہ نے میری سن لی، شاید وہ امیر شہزادہ ہی میرا نجات دہندہ بننے والا تھا، جو اس اندھیری دیواروں کے پار سے مجھے نئی زندگی کے چراغ دکھانے آیا تھا۔ اب کی بار عثمان صرف آنے والا مہمان نہیں بلکہ کئی دن تک ہمارے گھر میں رہنے والا تھا۔ چچا چونکہ بیرون ملک تھے، شہر میں نہ تھے، اسی لیے عثمان کے ابا نے اسے اسی پرانے 2 منزلہ گھر کا پتہ دیا کہ میرے بیٹا، میرے دوست کا گھر ہے، تم جا کر ان کے ہاں کچھ دن قیام کر لو، وہ تمہاری خوب دیکھ بھال کریں گے۔ مگر شاید کسی کو خبر نہ تھی کہ اس گھر کی حالت کیا ہے اور اس گھر میں رہنے والے لوگ کتنے تنگ دل ہیں۔ وہ جب اپنا بیگ اٹھائے گھر کے دروازے پر آیا، چچی کی آنکھوں میں لالچ صاف نظر آتا تھا، جیسے ان کی نظروں کے سامنے کوئی خزانہ آ گیا ہو۔ انہوں نے اسے بڑی محبت سے بٹھایا۔ ارے عثمان بیٹا، اچھا کیا جو یہاں رہنے آ گئے، میں تو خود کہنے والی تھی کہ یہاں وہاں کسی مسافر خانے میں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں جب اپنا گھر موجود ہو۔ حالانکہ میں تو جانتی تھی وہ کبھی اپنے سگے بھائی کے یتیم بچے کو بھی پانی کا گلاس پوچھے بغیر نہ دیتی۔ ہمارا گھر ویسے 2 منزلہ تھا، مگر سچ کہوں تو یہاں بسنے والے بہت کم سوچ والے تھے۔ نیچے والے پورے حصے پر چچی، اس کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی رہتی تھی۔ اوپر والے 2 کمرے ہمیشہ مہمانوں کے لیے مخصوص اور صاف رکھے جاتے، جن کی دیواروں پر نمی کے داغ اور پرانی تصویروں کے نشانات واضح تھے۔ مگر چچی ان کی صفائی میں کوئی کسر نہ چھوڑتی کہ کہیں کوئی امیر مہمان آ جائے تو اچھا لگے۔ اور اسٹور روم، جسے میں اپنا کمرہ بنا کر بیٹھی تھی، وہ اسٹور روم حقیقت میں اندھیری کوٹھڑی تھا، جہاں پرانے صندوقچے، ٹوٹا پھوٹا سامان، پوسیدہ کپڑوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، اور وہیں درمیان میں میرا گدا لگا تھا۔ وہیں میں رات دن اپنے خوابوں کے جنازے اٹھاتی رہتی۔ چچی نے عثمان کو اوپر والے بڑے والے کمرے میں ٹھہرایا تھا، جہاں بڑی کھڑکی تھی اور کھلی ہوا اندر آتی، جبکہ میرا کمرہ کیا کہوں، وہ تو قید خانہ ہے۔ اس کے بالکل سامنے اسٹور روم میں تھا، جس کی کھڑکی کو بھی زنگ لگا تھا، جس میں سے دھوپ بھی اندر نہیں آتی تھی۔ عثمان دن کے وقت نیچے آ کر چچی سے باتیں کرتا۔ چچی اسے بار بار اپنی بیٹی نبیلہ کے قصے سناتی کہ عثمان بیٹا، میری نبیلہ بہت اچھی ہے، پردے دار ہے، صوم و صلات کی پابند ہے، دیکھو کیسی خوبصورت ہے۔ حالانکہ میں جانتی تھی نبیلہ کا پورا دن فون پر باتیں کرتے گزرتا، اور چچی کی زبان صرف دکھاوا تھا۔ انہیں اپنی بیٹی کی شادی عثمان سے نظر آنے لگی تھی۔ وہ 24 گھنٹے اس کی خاطر میں لگی رہتی، کھانے پر مختلف اقسام کے کھانے تیار کرتی، حالانکہ میرے لیے وہی بچی کھچی روٹی آج بھی غنیمت تھی۔ عثمان کھانے کے لیے نیچے آتا تو چچی مجھے اشارہ کرتی، جا اٹھ کر پانی لا، اور خبردار آنکھ اٹھا کر مت دیکھنا۔ عثمان خاموش بیٹھا رہتا،
کبھی کبھار مجھے دیکھتا بھی تو میں نظر جھکا لیتی کہ چچی کی نظر نہ پڑ جائے، مگر میرے ہاتھ کانپتے تھے کیونکہ میں جانتی تھی اگر پانی کا گلاس بھی دیر سے پہنچا تو رات کو پھر تانے سننے پڑیں گے۔ رات کا لمحہ سب سے زیادہ اذیتناک ہوتا۔ عثمان اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کرتا اور میں اپنا پرانا بستر سمیٹ کر اسٹور روم میں آتی۔ اندھیری رات، ٹوٹی چھت سے آتی ہوئی ہوا اور ٹھنڈے فرش پر بچھا بوسیدہ بستر میری تقدیر کا مذاق اڑاتے۔ کمرے کی دیواروں پر جا بجا لٹکتے ہوئے جالے، پرانی کرسیاں جن پر مٹی کی تہیں جمی تھیں، سب مجھے گھورتے اور میرا مذاق اڑاتے تھے۔ کبھی کبھار تو روتے روتے سو جاتی، جب آنکھ لگتی تو خواب میں والدین کی شکل دیکھتی جو مجھے گلے لگا کر کہتے، بیٹا صبر کر، اوپر والا سب دیکھ رہا ہے، اور انہی سسکیوں کی آواز شاید عثمان کے کانوں تک بھی جاتی۔ کئی بار میں نے محسوس کیا رات کے سناٹے میں جب بھی میں روتی تو اس کے کمرے کی بتی جلتی تھی، شاید وہ سنتا تھا، شاید اسے میری تکلیف کا اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ رات عجیب تھکن سے بھرپور تھی، چتی کی باتوں کا زہر اب تک میرے کانوں میں تھا۔ اگر دوبارہ عثمان کے سامنے مسکرائی یا بات کی تو یاد رکھنا تجھے یہ دنیا چھوڑنی پڑے گی۔ ان کی باتوں نے دل پر ایسا بوجھ ڈالا تھا کہ مجھ سے اپنا آپ سنبھالا نہ جا رہا تھا۔ بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ میں نے چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیا کہ کہیں سسکیاں باہر نہ جائیں، مگر شاید قسمت نے اس روز میرے لیے کچھ اور سوچ رکھا تھا۔ دفعتاً دروازے پر دستک ہوئی۔ کسی انجانے خوف سے میں نے آنسو پونچھے کیونکہ مجھے لگا چچی آ گئی ہیں، مگر جب دھیرے سے دروازہ کھلا تو عثمان کو دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ دبے قدموں کمرے میں داخل ہوا جیسے چور چھپ کر آتا ہے۔ اس کے ہاتھوں میں چھوٹا سا جگ تھا جس میں پانی بھرا تھا اور آنکھوں میں ہمدردی۔ ثنا، اس نے دھیرے سے پکارا، جیسے میری ٹوٹی ہوئی روح کو پکار رہا ہو۔ تم ٹھیک ہو نا؟ میں نے نظریں جھکا لی کہ کہیں اسے میرے آنسو دکھائی نہ دے جائیں، مگر شاید اس نے دیکھ لیے تھے۔ وہ کچھ قدم آگے آیا اور میرے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ عثمان نے میرے کانپتے ہاتھوں پر دھیرے سے جگ رکھا اور کہا، پانی پی لو، شاید تمہیں کچھ سکون ملے تھے۔ میری آنکھوں سے پھر سے آنسو ٹوٹ کر برسے، جیسے سالوں کے ضبط کی دیوار آج کھل گئی تھی۔ عثمان نے نرمی سے کہا، دیکھو مجھے پتہ ہے جو کچھ تم سہتی ہو، جو چچی تمہارے ساتھ کرتی ہیں، میں نے دیکھا ہے، سب سنا ہے میں نے۔ رات کو تمہاری سسکیاں مجھے میرے کمرے میں سنائی دیتی ہیں۔ میں نے بامشکل کہا، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اگر چچی نے دیکھ لیا تو مجھے بہت مار پڑے گی۔ عثمان نے مجھے بڑی محبت سے کہا، مجھے فرق نہیں پڑتا، میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں، تم اکیلی نہیں۔ دیکھو، صبر کرو، اللہ سب دیکھ رہا ہے، وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، تمہارے اس صبر کا پھل تمہیں ضرور ملے گا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، مگر عثمان، کوئی یہاں میرا نہیں، سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میں سب کی ناپسندیدہ ہوں، چچی کہتی ہیں تم بوجھ ہو۔ میں بولتے بولتے رک گئی تھی، گلے میں کانٹے چبھنے لگے تھے۔ عثمان نے میرا کانپتا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اس کی گرفت میں وہ گرمی تھی جو شاید میرے ٹھنڈے وجود کو پگھلا سکتی تھی۔ ثنا، تم کسی پر بوجھ نہیں، تم اللہ کی امانت ہو، اور جو لوگ تمہیں ستاتے ہیں وہ خود اپنی آزمائش میں ہیں۔ تم بس اپنے اللہ سے امید نہ چھوڑو۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے مجھے کسی نے نیا حوصلہ دیا ہے۔ عثمان کے الفاظ نے میرے دل کے زخموں پر مرہم رکھ دیا تھا۔ اگر کبھی دل بہت بوجھل ہو جائے نا تو مجھ سے کہنا، میں تمہاری سنوں گا، تمہاری تکلیف بانٹوں گا۔ تم جتنی خاموش رہتی ہو نا اتنا ہی تمہارے اندر طوفان ہے۔ میں نے نظر جھکا کر آہستہ سے اس بات میں سر ہلایا اور آنسو میرے گالوں پر گرتے رہے۔ اس نے جاتے جاتے کہا، ثنا وعدہ کرو مجھ سے تم ہمت نہیں ہارو گی۔ صبر کا پھل بے حد میٹھا ہوتا ہے اور تم جیسی معصوم لڑکی کی قسمت بدلنے والی ہے۔ وہ دبے قدموں چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں سوچنے لگی، کیا واقعی وہ سچ بول رہا ہے؟ کیا میری زندگی بھی کبھی بدل سکتی ہے؟ اور اس رات مجھے نیند نہیں آئی، مگر دل ہلکا ہو گیا تھا، جیسے میں نے درد بانٹ لیا ہو۔ اس کی دی ہوئی امید کی کرن ابھی پوری طرح روشن نہ ہوئی تھی کہ چچی کی تیز ترار نظریں میرے گرد منڈلانے لگی جیسے وہ بھانپ گئی ہوں۔ اگلی صبح جب میں آٹا گوندھ رہی تھی، ان کی سرد آواز آئی، بہت ہوشیار ہو گئی ہے تو، عثمان جیسے امیر لڑکے کو اپنے جال میں پھانسنے لگی ہے۔ میرا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ چچی، خدا کے واسطے میں نے کچھ نہیں کیا، آپ کیوں مجھ پر الزام لگاتی ہیں؟ چچی طنزیہ ہنسی ہنسی، ابھی تو شروع کیا ہے نا تو نے،
تو ابھی سے جھوٹ بولنے لگی ہے، میں دیکھ رہی ہوں۔ سن لے میری بات کان کھول کے، اگر تو اس کے قریب گئی یا اس نے پھر تجھ سے بات کی تو میں تجھے اس گھر سے ایسے نکالوں گی کہ دیکھنا دنیا والے دیکھیں گے۔ میں خاموش رہی، الفاظ ہی نہ تھے، کیا جواب دیتی، کہاں جاتی، کون تھا میرا؟ مگر چچی کے ان الفاظ کے باوجود عثمان کا رویہ نہ بدلا۔ کبھی کبھار جب ہمارا صحن میں آمنا سامنا ہوتا تو وہ دبے الفاظ میں کہتا، ثنا ڈرو نہیں، میں ہوں نا۔ ایک دن شام کے وقت جب سب صحن میں بیٹھے تھے، چچی کی بیٹی جو ہمیشہ مجھے حقارت سے دیکھتی، عثمان کے قریب جا کر بات بے بات زور زور سے ہنسنے لگی۔ اسے لگا کہ شاید یوں میں عثمان کا دل جیت لوں گی۔ چچی بھی بار بار عثمان کے آگے پیچھے منڈلاتی، ہر پل اس کی خاطر کرتی، مگر اس بیچارے کی نظریں بار بار مجھے ڈھونڈتی تھیں۔ میں جو صحن کے کونے میں بیٹھی سب دیکھ رہی تھی۔ رات کو میں کمرے میں جانے لگی تو عثمان نے اوپر اپنے کمرے کی کھڑکی سے آواز دی، ثنا رکو۔ میں ٹھٹک گئی، میں نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا، مگر اس کی پھر سے آواز آئی، ڈرو نہیں، مجھے پتہ ہے تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں یہاں صرف اپنے والد کے دوست کے بیٹے ہونے کے ناطے نہیں آیا۔ اب میں جا نہیں سکتا جب تک تمہیں اس قید سے نہ نکال لوں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کسی کی اپنے لیے اتنی فکر میں نے آج سے پہلے نہ دیکھی تھی۔ اگلے دن عثمان نے دانستہ چچی کے سامنے کہا، خالہ آپ کے ہاتھ کی چائے تو کمال ہے، مگر ثنا کی بنائی روٹی میں جو سادگی اور خلوص ہے وہ شاید دنیا کی کسی روٹی میں نہیں۔ اور چچی کا چہرہ تپ گیا تھا، وہ غصے سے مجھے دیکھنے لگی، مگر پھر عثمان نے بات بدل دی۔ میں جانتی تھی اب اس بات کا انجام مجھے ہی بھگتنا پڑے گا، اور جو ہی عثمان اپنے کمرے میں گیا وہ مجھے گھسیٹتی ہوئی کچن میں لے گئی۔ دیکھ لیا، اب زبان بھی چلانے لگی اس کے سامنے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، چچی خدا کی قسم لے لیں، میں نے کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے میرا بازو مروڑ دیا، زبان بند رکھ اپنی، اور اگر عثمان کو بتایا نا میں نے تجھے مارا ہے تو یاد رکھ تجھے جیتے جی قبر میں اتار دوں گی۔ اس دن میری آنکھوں میں جو آنسو تھے وہ کوئی نہ دیکھ سکا، نہ کوئی سمجھ سکا سوائے عثمان کے۔ جب رات کو میں اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے زخم سہلا رہی تھی، وہ دھیرے سے آیا۔ کیا کیا انہوں نے؟ اس کی آواز میں تکلیف تھی۔ میں نے کچھ نہ کہا، ثنا بس تھوڑا سا وقت اور دو، میں تمہیں اس سب سے نکال لوں گا۔ دیکھنا وہ دن جلدی آئے گا جب تمہیں کوئی لاوارث نہیں کہے گا، کاش آپ سچ بول رہے ہوں عثمان، کاش۔ عثمان کی آواز گونجی، ثنا دعا کرو، رب سب سن رہا ہے۔ وہ رات بھی میں نے آنکھوں میں کاٹ دی، دل میں صرف ایک امید تھی۔ صبح کا وقت تھا، سورج کی پہلی کرنیں دیواروں پر مدھم روشنی ڈالنے لگی۔ میں ہمیشہ کی طرح ناشتہ بنانے کے لیے نیچے آنے لگی۔ دل پر بوجھ تھا، جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ سیڑھیوں کے کونے پر جب میں نے پہلا قدم رکھا تو اچانک پیر کے نیچے کچھ پھسلنے جیسا محسوس ہوا۔ اگلے لمحے میرے پیر نے جیسے جواب دے دیا اور ایک تیز چٹاہ کی آواز آئی۔ میں توازن نہ رکھ سکی اور زور سے نیچے آ گری۔ میرے منہ سے چیخ نکلی، پورے گھر میں سناٹا چھا گیا۔ چچی جو پاس ہی بیٹھی تھی، پہلے تو ایسے چونکی جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں، پھر آنکھوں میں اطمینان آ گیا جیسے اس کا کوئی خواب پورا ہو گیا ہو۔ اس کی بیٹی نے آگے ہو کر جلدی سے بنا ہمدردی کے کہا، کیا ہوا؟ اب گر گئی نا؟ اتنا اڑتی پھرتی تھی۔ میں تکلیف کے مارے رونے لگی، پاؤں جیسے سوج گیا تھا، سانس لینے میں بھی مشکل ہونے لگی۔ دل میں فوراً خیال آیا، شاید چچی یا اس کی بیٹی نے سیڑھیوں پر تیل گرایا تھا تاکہ میں گر جاؤں اور میری جگہ عثمان کے قریب رہنے کا خواب وہ پورا کرے۔ اسی لمحے اوپر عثمان کمرے سے باہر آیا۔ جب اس نے مجھے زمین پر گرے دیکھا تو اس کا تو رنگ اڑ گیا۔ وہ سب کو پیچھے دھکیلتا میرے قریب بیٹھ گیا۔ کیا ہوا ثنا؟ کہاں درد ہو رہا ہے؟ اس نے اتنی نرمی اور محبت سے پوچھا کہ میرے زخم تو جیسے پھر سے ہرے ہو گئے تھے۔ چچی فوراً بیچ میں آئی، ارے عثمان بیٹا آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ یہ تو روز گرتی پڑتی رہتی ہے، آپ اندر جائیں، میں سنبھال لوں گی اسے۔ مگر عثمان نے جیسے انسنی کر دی۔ اس کی نظروں میں میرے لیے اتنی فکر تھی کہ چچی کی آواز بھی اس کے لیے معنی نہ رکھتی تھی۔ نہیں خالہ، میں خود اسے دیکھوں گا۔ چچی پھر سے بولی، ارے نہیں بیٹا، کیا ضرورت ہے، آپ مہمان ہیں۔ عثمان نے سخت لہجے میں کہا، خالہ مہمان سمجھ کر مت روکیں، اگر میں مہمان ہوں تو آپ کی ذمہ داری ہوں، اور اگر آپ کے شوہر کے دوست کا بیٹا ہوں تو میرا فرض ہے کہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے کسی کو تکلیف میں نہ دیکھوں۔ پھر عثمان نے میری طرف ہاتھ بڑھایا، ثنا ڈرو مت، آؤ میں تمہیں اٹھا کر اوپر لے چلتا ہوں۔
تمہارا پیر سوج چکا ہے۔ میری ہچکچاہٹ دیکھ کر عثمان نے بنا کچھ کہے مجھے بازوں میں اٹھا لیا اور میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، شاید درد کے باعث یا شاید کسی کے اتنے برسوں بعد فکر کرنے کی وجہ سے۔ پورے گھر کے لوگ دنگ رہ گئے تھے کہ ایک شہزادے جیسا امیر خوبصورت لڑکا جسے دیکھ کر دنیا فریفتہ ہو جائے، وہ ایک یتیم لڑکی کو یوں اٹھا کر لیے جا رہا ہے جیسے وہ کوئی قیمتی شے ہے۔ چچی پیچھے پیچھے آئی۔ عثمان بیٹا، میں نے کہا نا چھوڑ دیں، میں لے جاتی ہوں اسے۔ عثمان نے رخ موڑ کر غصے سے دیکھا۔ خالہ، اگر مزید آپ نے ایک اور لفظ کہا تو معاف کیجیے گا، میں چلا جاؤں گا یہاں سے اور ابا کو سب سچ بتا دوں گا۔ چچی کی زبان جیسے بند ہو گئی اور میں آنکھوں میں حیرانی لیے عثمان کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ اوپر جا کر اس نے مجھے اپنے کمرے میں بٹھایا۔ ثنا، اب تم اپنے اسٹور روم میں نہیں جاؤ گی، یہیں آرام کرو۔ چچی اوپر آئی تو عثمان نے اسے دو ٹوک الفاظ میں کہا، خالہ یہ ثنا اب یہیں رکے گی جب تک ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ آپ برا مانیں یا بھلا، میں اس کا علاج خود کروں گا۔ چچی کچھ بول نہ سکیں۔ عثمان نے دھیرے سے میرے پاؤں کو چھوا تو میں کرا اٹھی تھی۔ آہستہ، عثمان بس صبر کرو، ثنا دیکھنا ابھی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اس کی آواز میں اتنا خلوص، اتنی فکر تھی کہ میں تو اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکی اور پھر سے رونے لگی تھی۔ اسی لمحے مجھے خیال آیا شاید اللہ نے میری سن لی تھی، شاید وہ امید کی کرن جو میں روز مانگتی ہوں اب میری آنکھوں کے سامنے تھی۔ اب تو جیسے سب کچھ بدلنے والا تھا۔ وہ کسی خاطر میں لائے بغیر میرا خیال رکھتا تھا، سب کے سامنے مجھ سے ایسے بات کرتا جیسے دنیا میں مجھ سے بڑھ کر اسے کوئی عزیز نہ ہو۔ جب سب مل کر کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھتے تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے قریب آ کر بیٹھ جاتا۔ چچی اور اس کی بیٹی تو حیران رہ جاتی، ان کی آنکھوں میں وہ چمک آ جاتی تھی جو کسی کی خوشی دیکھ کر حسد سے پیدا ہوتی۔ وہ اکثر مجھ سے کہتا، ثنا تم اتنی چپ چپ کیوں ہو؟ دیکھو یہاں سب تمہارے اپنے ہیں، تمہیں اب کسی بات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اور میں نظریں جھکائے بس خاموش رہتی، کیونکہ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آتا تھا کہ کوئی دنیا میں ہے جو میرے لیے اتنا سوچ سکتا ہے۔ جب کھانے کا وقت آتا تو عثمان ہمیشہ میری طرف پلیٹ سرکاتا اور کہتا، ثنا پہلے تم کھاؤ، پورا دن تم کام کرتی ہو، تمہیں زیادہ ضرورت ہے۔ وہ نرمی سے روٹی توڑ کر لقمے دیتا، یہ لو میں نے خود تمہارے لیے رکھا ہے۔ اس وقت چچی کا چہرہ دیکھنے والا ہوتا۔ کبھی وہ عثمان کے ابا کی تعریفوں کے پل باندھنے لگتی کہ بیٹا تمہارے ابا کتنے بڑے ہیں، کتنے نیک دل انسان ہیں۔ یہ تعریفیں کر کے وہ اپنے دل میں اٹھتے حسد کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتی تھی اور اس کی بیٹی ایسے جیسے دانت پیس کر رہ جاتی اور گھورتی تھی، مگر عثمان ان سب سے بے خبر جیسے مجھ میں گم رہتا۔ ثنا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا، میں تمہیں لا کر دوں گا۔ اس کے یہ الفاظ مجھے کسی خواب کی طرح معلوم ہوتے تھے، اور اکثر ایسا ہوتا کہ چچی اور اس کی بیٹی آپس میں بیٹھ کر عثمان کے سامنے مجھ سے گھر کے کام کروانے کی بات کرتے، جیسے ثنا وہ اوپر جا کر کمرہ صاف کر آیا، ثنا دسترخوان سمیٹ اور برتن دھو، مگر وہ فوراً روک دیتا کہ خالہ یہ کوئی کام نہیں کرے گی، اس کے پیر میں تکلیف ہے، آخر آپ کیوں اس سے اتنا کام کرواتی ہیں؟ جبکہ وہ دانت پیس کر کہتی، بیٹا گھر کے کام تو سب ہی کرتے ہیں، یہ بھی تو کرتی ہے نا، عادی ہے کام کرنے کی۔ مگر اس نے سختی سے کہا، ہرگز نہیں خالہ، جب تک میں یہاں ہوں یہ کوئی کام نہیں کرے گی، آپ چاہے تو مجھ سے کام کروائیے، میں کر لوں گا، مگر یہ کام نہیں کرے گی۔ چچی کی بیٹی بن سنور کر عثمان کے گرد گھومتی، مگر اس کی نظریں ہمیشہ مجھ پر ٹھہری رہتی۔ مجھے اکثر لگتا تھا کہ اس کی نظریں مجھ پر ہیں، وہ جب بھی بات کرتا اس کی باتوں میں انداز میں ہمدردی ہوتی، جیسے وہ میرے زخموں کو پہچان گیا ہو، جیسے اس نے میری محرومیوں کا مطالعہ کر لیا ہو۔ کبھی جب میں چپ چاپ بیٹھی رہتی تو وہ نرمی سے کہتا، ثنا مجھے پتا ہے تم نے زندگی میں بڑے دکھ اٹھائے ہیں، مگر اب تم اکیلی نہیں، جب تک میں ہوں تم پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ پھر ایک دن چچی نے اپنی بچی کو خوب سنوار کر عثمان کے کمرے میں بھیجا کہ شاید وہ اس کی باتوں میں آ جائے، مگر عثمان نے جو ہی اسے دیکھا سخت لہجے میں کہا، آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ خالہ کو کہیے مجھے بلائیں، آپ کمرے میں نہ آئیے۔ اس دن کے بعد تو چچی اور اس کی بیٹی نے مجھ پر ظلم کی انتہا کر دی، رات کو کھانا نہ دیا، کبھی کپڑے دھونے کے بہانے مجھے دیر تک کام پر لگا دیا، مگر عثمان نے میری ہر تکلیف کو محسوس کرنا شروع کر دیا تھا۔ کبھی میں رات کو اسٹور روم میں جا کر رونے لگتی تو مجھے دروازے کے پار قدموں کی چاپ سنائی دیتی اور دھیمے سے آواز آتی، ثنا میں جانتا ہوں تم رو رہی ہو، بس صبر کرو، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور پھر ایک دن جب عثمان نے
خالہ چچی کے سامنے کہا کہ خالہ اگر آپ کی بیٹی کی شادی مجھ سے کروانی ہے تو معاف کریے گا، میں شادی وہیں کروں گا جہاں میرا دل چاہے گا۔ چچی اور اس کی بیٹی کے ارمانوں پر یہ خبر سنتے ہی جیسے اوس پڑ گئی تھی۔ ان کے دل کا زہر میرے لیے مزید بڑھ گیا تھا، اور پھر دل میں امید جاگنے لگی تھی کہ شاید اللہ نے میرے لیے نصیب میں خوشیاں لکھی ہیں۔ وہ صبح جیسے میری تقدیر کا فیصلہ لے کر آئی تھی۔ میں ہمیشہ کی طرح کاموں میں لگی جب عثمان نے آ کر کہا، ثنا تیار ہو جاؤ، ہمیں کسی ضروری کام سے باہر جانا ہے۔ چچی تو جیسے میرا بازو پکڑ کر کھینچنے لگی، یہ کہاں جا رہی ہے؟ اسے ضرورت ہی کیا ہے تمہارے ساتھ باہر جانے کی؟ مگر عثمان نے چچی کی ایک نہ سنی اور ایک تھیلا میرے آگے رکھتے ہوئے کہا، یہ کپڑے تمہارے لیے لایا ہوں ثنا، تم جاؤ اور تیار ہو جاؤ۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے تھیلا کھولا۔ اندر نہایت خوبصورت لال رنگ کا جوڑا تھا، باریک کڑھائی والا، جیسے کسی شہزادی کے لیے سلوایا گیا ہو۔ اس کے ساتھ ایک لال رنگ کی ریشمی چادر، جسے دیکھتے ہی میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا واقعی یہ چیزیں میرے لیے ہیں؟ ثنا مت جانا، تمہارا باہر جانا ٹھیک نہیں، چچی بار بار غصے میں کہہ رہی تھیں۔ مگر عثمان نے مضبوط لہجے میں کہا، جاؤ، جا کر تیار ہو کر آؤ، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ میری ہمت نہ تھی کہ چچی کے سامنے انکار کرتی، مگر عثمان کے الفاظ نے مجھے ہمت دی اور میں نے جا کر کپڑے بدلے، چادر اوڑھی اور پھر جیسے کسی ٹرانس کی کیفیت میں چلتی ہوئی نیچے آئی۔ عثمان نے اوپر سے لے کر پیروں تک میرا جائزہ لیا اور مسکرا دیا، بالکل وہی لگ رہی ہو جیسے تمہیں ہمیشہ سے ایسا ہی رہنا چاہیے تھا۔ پھر اس نے میرا ہاتھ تھاما۔ وہ پہلا لمس تھا جو کسی مرد کا میں نے محسوس کیا تھا، جس میں کوئی غلط ارادہ نہ تھا، بس ایک تحفظ کا احساس تھا۔ اب تم اکیلی نہیں۔ ہم دونوں گھر سے نکلے تو چچی آوازیں دیتی رہیں، مگر عثمان نے پلٹ کر نہ دیکھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے مجھے دیکھا اور دھیرے سے کہا، بس تھوڑی دیر کا صبر اور پھر میں نے دیکھا گاڑی رکتی ہے، سامنے کورٹ کی عمارت ہے۔ میں کچھ کہنے والی تھی جب وہ نرمی سے بولا، آج تمہیں اس قید خانے سے آزاد کروانے آیا ہوں، پھر قانونی طریقے سے ہم دونوں کی شادی ہو گئی۔ واپس آئی تو اس نے کاغذات سب کے سامنے لہرا کر دکھا دیے، اب یہ میری بیوی ہے اور اسی حیثیت سے اس گھر میں رہے گی۔ جب میرا کام پورا ہوگا میں اسے ساتھ لے کر دوسرے ملک جاؤں گا۔ چچی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، اس کی بیٹی جل کر راکھ ہو گئی، مگر عثمان نے کسی کو کچھ کہنے کا موقع نہ دیا۔ رات آئی تو میری زندگی کا سب سے بڑا راز کھلا، جب اس نے نرم لہجے میں کہا، ثنا آج میں تمہیں اپنی حقیقت بتانے جا رہا ہوں۔ میں گھبرا گئی جب اس نے میری آنکھوں میں جھانک کر دھیرے سے کہا، میرا تعلق جنات کے قبیلے سے ہے، مگر ہم انسانوں کی طرح عام انداز میں زندگی جیتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسی قوتیں ہیں جو وقت پر ظاہر ہوتی ہیں، سو تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، کبھی اگر ثنا میری آنکھیں لال ہو جائیں یا میرا جسم تپنے لگے تو تم مجھ سے دور ہو جانا، کیونکہ وہ میری طاقت کا اثر ہوتا ہے، مگر وعدہ ہے میں ہمیشہ تمہیں محفوظ رکھوں گا۔ میں نے اس کی نظروں میں اتنی سچائی دیکھی کہ سب کچھ قبول کر لیا۔ مجھے سب کچھ منظور ہے، بس تم مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ عثمان نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، ہرگز نہیں، تم تو اب میری عزت ہو، تم میری زندگی ہو۔ جب ہم چچی کے اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے وہ دن بھی آیا۔ عثمان نے کہا، اب تم اس قید سے آزاد ہو۔ ہم ایئرپورٹ پر آئے، جہاز میں بیٹھے میں نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ پھر جب جہاز اترا اور عثمان کی وہ گاڑی ایک شیش محل نما گھر کے سامنے رکی تو میں دنگ رہ گئی۔ وہ گھر ایسا تھا جیسے خوابوں کا گھر ہو۔ وہ مسکرا کر بولا، آؤ ثنا، اب یہ تمہارا گھر ہے۔ اور یوں میں اس محل کی رانی بن گئی جہاں میرے سوا اور کوئی عورت نہ تھی۔ عثمان کے ابا حضور نرم دل انسان تھے جو مجھے بیٹی سے بڑھ کر چاہنے لگے تھے۔ اب تو میری دنیا میں کوئی غم نہیں بچا تھا۔ عثمان میرا شوہر، میرا محافظ تھا، میرا ہمدرد تھا۔ میری زندگی کا مقصد بس ایک ہی تھا، اپنے شوہر کی دل و جان سے خدمت کرنا اور اس کے اعتماد کا مان رکھنا۔ اور آج جو لوگ مجھے یتیم کہہ کر طعنے دے کر نفرت سے پکارتے تھے، وہی لوگ آج میری قسمت پر رشک کرتے نہیں تھکتے۔